حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے صوفی بزرگ اور اللہ کے ولی گزرے، مگر یہ ابتدا میں تو اللہ کے ولی نہیں تھے، ولایت کا درجہ نہیں ملا تھا، یہ تو جلاد تھے، پھر ان کا دل پلٹا، پھر یہ حضرت امیر قلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اچھا، جب تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، ان کے آستانے پر جب پہنچے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے نا کہ جو صوفی بزرگ ہوتے ہیں ان کی ایک خانقاہ ہوتی ہے، آستانہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ریاضت کے معاملات ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، درس قرآن اور درس حدیث ہوتا ہے وہاں پر۔ تو وہ تلاش کرتے ہوئے حضرت امیر قلال کے آستانے پر پہنچے کہ حضرت امیر قلال کہاں پر ہے، میں اتنا لمبا سفر کر کر آیا ہوں ان سے بیعت کرنے کے لیے، تو کہاں پر ہے وہ؟ تو ان کے مرید نے بتایا کہ حضرت پاس میں ایک گراؤنڈ ہے اور ہمارے پیر و مرشد وہاں پر گراؤنڈ کے اندر کشتی لڑ رہا۔ اب یہ تو حیران ہو گئے حضرت بہاؤالدین نقشبند کہ یہ پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں اور میدان میں کشتی لڑ رہے ہیں جا کے، یہ کون سا طریقہ؟ اب وہی بدگمانی پیدا ہوئی نا، میں نے بولا نا یہ چیزیں ہم ختم نہیں کر سکتے بٹ کنٹرول کر سکتے۔ بدگمانی پیدا ہوئی اور یہ انسانی فطرت بھی ہے، وہ کیا تصور لے کر آئے تھے کہ میں پیر و مرشد سے ملنے جا رہا ہوں بیعت کرنے کے لیے، اور سارے گناہوں سے انہوں نے دل ہی دل میں توبہ کی، اور حضرت صاحب پاس میں جو گراؤنڈ ہے وہاں پر پہلوانوں سے کشتیاں لڑ رہے ہیں۔ اب جب پہنچے تو ہزاروں کا مجمع، ان کو جگہ نہ ملے آگے جانے کی، لوگوں نے کہا کہ بھئی جہاں پر جگہ ہے نا وہیں آپ پر بیٹھ جائیں۔ حضرت امیر قلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل اور صوفی بزرگ کہلاتے تھے، پیر و مرشد کہلاتے تھے، پاس گراؤنڈ کے اندر پہلوانوں سے کشتیاں لڑ رہے ہیں، باقاعدہ مکمل ڈریسنگ ہے، ستر وطر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ تو آپ کے زمانے میں آدھے کپڑے پہن کے کشتیاں لڑی جاتی ہیں، پہلے زمانے میں جو مرد کشتیاں بھی لڑا کرتے تھے نا مکمل ڈریسنگ کے ساتھ لڑتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر جہاد وغیرہ میں جانا ہو نا تو آدمی کو ٹریننگ تو ہو، ایسا تھوڑی کہ آرام دہ حالت سے آپ نکل کے جہاد کے اندر آپ سے بڑا مارشل آرٹ کرنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ اب دیکھا کہ حضرت صاحب کشتی لڑ رہے ہیں، اب دل کے اندر بدگمانی اور بڑھ گئی کہ میں اتنی دور سے سفر کر کر آیا ہوں اور ہمارے ہونے والے پیر و مرشد صاحب کشتیاں لڑ رہے ہیں پہلوانوں سے۔ کہتے ہیں بدگمانی اور زیادہ بڑھتی چلے گئی۔ اچھا، میں دور سے سفر کر کر آیا تھا تو تھکاوٹ بھی بہت زیادہ تھی، تو میں بیٹھا نا تو مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں نے منظر دیکھا کہ میں ایک جگہ جا رہا ہوں اور راستے میں دلدل ہے، دل میں خیال پیدا ہوا چلو دلدلی زمین ہے نا چلو چل لیں گے، لیکن جیسے ہی دلدلی زمین کے درمیان میں پہنچے دھسنے لگے، آہستہ 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 دھسنے لگے، یہاں تک حضرت بہاؤالدین نقشبند کہتے ہیں کہ میں خواب کے اندر اپنے کندھوں تک دھس گیا۔ اب میں پریشان کہ پکاروں تو کس کو پکاروں؟ ہمارے ہونے والے پیر و مرشد تو گئے ہوئے کشتیاں لڑنے، بالکل بدگمانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ کہتے ہیں کہ جب گلے تک میں دھسنے لگا نا تو حضرت امیر قلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں مدد کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے اور ہاتھ بڑھایا، اور ہاتھ بڑھانے کے بعد مجھے دلدلی زمین سے نکالا، اور نکالنے کے بعد صحیح والی زمین پہ، خشک والی زمین پہ نکال دیا، اور نکالنے کے بعد کہتے ہیں گھبراہٹ میں میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ کو صحیح سالم پایا کہ یار چلو شکر ہے خواب کا یہ واقعہ ہے۔ اور حضرت امیر قلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں آن کر کے انہوں نے میری جان کو بچا لیا۔ ابھی دل ہی دل میں یہ سوچ ہی رہے تھے
کہ درمیان برابر میں دیکھا کہ حضرت امیر قلال رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے، اور حضرت بہاؤالدین نقشبند سے فرمانے لگے کہ بہاؤالدین اگر ہم کشتی نہ لڑیں تو بچانے کے لیے بازوں میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ ہائے ہائے ہائے،